بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ آج کے حلقہ کشف المحجوب میں ہم چوتھا باب اور پہلی فصل پڑھ رہے ہیں، اور اس کا جو پہلا عنوان ہے وہ ہے کہ مرقع پہننے کا بیان۔ جب سے کشف المحجوب میرے شیخ نے پڑھایا، میں تیاری کر کے نہیں آتا، یہ کتاب انصاری صاحب دفتر والوں کے پاس ہوتی ہے، تو اسی دن آ کے میرے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور قدرتی جو آج باب ہے وہی میرا لباس ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ مرقع، جان لو کہ صوفی لوگوں کا ظاہری نشان گدڑی ہے، اور گدڑی پہننا سنت ہے۔ مرقع مرقعات کی جمع ہے، اور مرقع کھردرا اور پیمد لگے لباس، جس میں پیمد لگا، پرانا، پھٹا ہوا، یا سادہ اور کشادہ، سادہ اور کشادہ۔ گدڑی پہنا، گدڑی یا گدڑی، گدڑیا اور گدڑیا، یہ علماء سے پوچھ لینا اس کے معنی ہیں۔ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم صوف پہننا اپنے اوپر لازم کر لو۔ صوف کے معنی سادہ لباس یا اون کا بنا ہوا لباس کو کچھ صوف کہتے ہیں، کھردرا لباس، سادہ لباس، اس لیے کہ تم اپنے دلوں میں ایمان کی حلاوت پاؤ گے، اور یہ حقیقت ہے۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صوف پہنتے تھے اور گدھے پر سواری فرماتے تھے۔ اور ایک اور صحابی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کپڑے کو ضائع نہ کیا کرو جب تک کہ میں پیمند نہ لگا لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت مشہور ہے کہ آپ ایسا لباس پہنتے تھے جس میں تقریباً 30 پیمند لگے ہوئے ہوتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ بہترین لباس وہ ہے جو بہت ہی کم خرچ ہو۔ اور ام المومنین حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت روایت ہے آپ نے ایک ایسا کرتا پہن رکھا تھا جس کی آستینیں ان کی انگلیوں کے برابر تھیں، اور اگر کبھی لمبا کرتا پہنتے تو آستینوں کا سرا پھاڑ دیتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ کی طرف سے کپڑا چھوٹا کرنے کا حکم دیا کہ اور اپنے کپڑے کو پاک کرو۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں نے 70 بدری صحابہ کو دیکھا، سب کا لباس پشم کا تھا، بکری کے بنے ہوئے، بھیڑ کے بنے ہوئے جو دھاگے ہوتے ہیں اس کا، یعنی سادہ لباس تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تجرد، قطع تعلقات دنیا کی حالت میں اونی لباس پہن رکھا تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سلمان فارسی کو دیکھا کہ گدڑی پہنے ہوئے جس میں کہیں ایسا سادہ لباس جس میں صحیح پیمد لگے ہوئے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے انہوں نے حضرت اویس کرنی کو دیکھا، وہ سادہ لباس پہنے ہوئے جس پر پیمند لگے ہوئے۔ حضرت حسن بصری، مالک بن دینار، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سب سادہ لباس پہنے ہوئے۔ ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت یہ روایت کتاب تاریخ مشائخ میں لکھی ہے جس کو حکیم ترمذی محمد بن علی کے تصنیف ہے۔ ابتدا میں آپ نے صوف پہن کر اذلت گزینی کا ارادہ کیا، یہاں تک کہ انبیاء کو خواب میں دیکھا۔ حضور نے فرمایا تمہیں لوگوں کے درمیان رہنا چاہیے کیونکہ میری سنت کا حیا تمہارے سبب سے ہی ہوگا۔ تب سے آپ نے گوشہ نشینی اختیار تک کر لی، اور لیکن پھر بھی کبھی ایسا لباس نہیں پہنا جو بہت زیادہ قیمتی۔ حضرت داؤد بن عوفی لباس پہنتے تھے، اونی لباس پہنتے تھے، اور وہ سادہ لباس پہنتے تھے۔ ابراہیم بن ادم، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سادہ لباس پہن کر آئے تو آپ کے دوستوں اور شاگردوں نے انہیں حقارت کی نظر سے دیکھا۔ یہ دیکھ کر امام اعظم نے فرمایا ہمارے سردار سیدنا ابراہیم بن ادم آئے ہیں۔ آپ کے شاگردوں نے کہا مسلمانوں کے رہنما اور امام کی زبان پر حق بات ہی آ سکتی ہے،
آخر ابراہیم کو یہ سرداری کیسے اور کہاں سے ملی؟ تو آپ نے فرمایا وہ ہمیشہ اللہ جل شانہ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں، اللہ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں۔ اس کو صوفیہ کی زبان میں کہتے ہیں دائم حضوری۔ کیا حضوری؟ دائم حضوری، خدمت میں حاضر رہتے ہیں۔ اور ہم لوگ اپنے جسموں کی خدمت کرتے ہیں، تب وہ ہمارے سردار بن گئے ہیں۔ اب اگر اہل زمانے میں بعض کے نزدیک سادہ اور خرقہ پہننے سے مراد جاہ و جمال ہے، اس کا باطن اس کے ظاہر حال کے مطابق نہ ہو تو بھی جائز ہے کہ لشکر میں جنگجو بہادر ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس طرح تمام جماعتوں میں محقق اللہ والے تھوڑے ہی ہوا کرتے ہیں، لیکن جو کہ وہ ایک حکم میں حقیقی صوفیوں سے مشابہت رکھتے ہیں، اس لیے سب ان سے منسوب ہیں۔ یہ کچھ اقوال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، کچھ اقوال۔ سادہ لباس سارے انبیاء کی سنت اور سارے صحابہ کی سنت اور سارے اولیاء کی سنت۔ میں نے آج دھوتی اور کرتا پہنا ہوا۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا مجھے کب دیکھا تھا؟ کہنے لگے جب بھونٹ پورا میں تھے۔ میں نے کہا 11 سال پہلے۔ اتباع سنت میں یہ چیزیں پہننا۔ ہمارے ایک ایم پی تھے ملک احمد یار وارن، دھوتی پہن کے اسمبلی میں آتے تھے۔ وزیر اعلیٰ تھا نواز شریف، وہ ان کو چچا کہتا تھا، فوت ہو گئے۔ اس نے کہا آپ شلوار قمیض میں آ جایا کریں اسمبلی میں۔ بڑا عجیب جواب دیا، کہنے لگے مجھے دھوتی والے ووٹ دیتے ہیں۔ ووٹ وہ لوگ دیتے ہیں جو دھوتی پہنتے ہیں، اس لیے میں دھوتی سے آتا ہوں۔ دھوتی والے خوش ہوتے ہیں۔ دھوتی والوں کو خوش کر کے دھوتی پہننا سیاست کے لیے ضروری۔ مدینے والے نے دھوتی پہنی، ان کو خوش کرنا، کبھی کبھی دھوتی پہن لینا مدینے والے کے لیے ضروری ہے۔ ایک عجیب بات، جن لوگوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی یا حالت بیداری میں زیارت کی، جن لوگوں نے بھی، ان سب لوگوں نے آپ کو لباس میں دھوتی میں دیکھا۔ صدیق اکبر کی زیارت کی، دھوتی میں دیکھا۔ فاروق اعظم کی زیارت کی، عثمان، علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سب کو دھوتی میں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی شلوار پہنی نہیں، پینٹ کا تو سوچا نہیں، شلوار نہیں پہنی، پسند کیا ہے۔ آپ نے ساری عمر تہبند پہنا ہے، تہبند پہنا ہے، جس کو دھوتی کہتے ہیں ہماری زبانیں میں۔ یہ سنت ہے، اور اس کو کبھی کبھی سنت کا کی اتباع میں، کملی والی کی اداؤں میں کر لینا بھی سنت کا حصہ ہے، سنت کا حصہ ہے۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ، لیکن اتباع سنت میں یہ لباس پہنتے تھے فقر کے بعد۔ اور خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بادشاہ کہ سونے کی ہر چیز ان کی، تخت بھی سونے کا اور گھوڑے کے نال بھی سونے کے اور ہر چیز سونے کی۔ کبھی کبھی پیمند لگا لباس، سادہ لباس پہنتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا شیخ ایسا کیوں؟ فرمایا وہ چیزیں جائز ہیں۔ مالدار صحابہ بھی تھے نا، مالدار انبیاء بھی تھے، اور یہ چیزیں اگر اللہ پاک نے دی ہیں، یہ نعمتیں، تو ان کا نعمت سمجھ کے اختیار کرنا بھی اظہار نعمت ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے نعمت دی ہے، اس نعمت کا اظہار کرنا بھی نعمت ہے۔ سفر میں سہولت نعمت یہ ہے کہ اللہ نے 4 کی 2 کر دی۔ اب بندہ کہے میں تو 4 پڑھوں گا، اللہ نے آپ سہولت دی ہے، سہولت پڑھ لے۔ مدینہ منورہ میں جا کے مدینہ کی دھوپ کو، اگر دھوپ ہے تو چھاؤں بھی مدینے کی ہے۔ میں نے سنا ہے نا واقعہ، قائد حزب میں اختلاف تھے، علامہ رحمت اللہ ارشد پنجاب اسمبلی کے بھٹو دور میں، علامہ رحمت اللہ ارشد قائد حزب، بہت بڑے سیاستدان تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، حضرت مدنی کے تربیت یافتہ تھے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو مدینہ منورہ تشریف لے گئے سفر میں سعادت میں،
تو ایک بندہ ساتھ تھا، تو وہ رہ کے بندہ جو ہے وہ دھوپ میں چلتا تھا، دھوپ بڑی گرم تھی، تو وہ کہنے لگے بھائی تو دھوپ میں چلتا ہے، کہنے لگے سبحان اللہ مدینے کی دھوپ ہے، کہ پھر چھاؤں تیری ماں کی ہے، بہت بڑے مزاحیہ تھے ماشاءاللہ، بڑے عالم تھے، بھائی چھاؤں بھی مدینے کی ہے، چھاؤں میں چل۔ کبھی کبھی ایسا لباس اختیار کرنا، لیکن اس میں ایک احتیاط ہے، جیسے خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ شاہی لباس پہنتے تھے، پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شاہی لباس پہنتے تھے، جو سوٹ آج پہنتے تھے کل پہنتے ہی نہیں تھے، ہاں جو سوٹ آج پہنتے تھے کل پہنتے ہی نہیں تھے، غربا مساکین کو دے دیتے تھے۔ یہ بھی ان کے اس عمل میں بھی خیر خواہی کا جذبہ تھا، اور وہاں خیر خواہی کا جذبہ بھی، اللہ کی نعمتوں کا جذبہ بھی۔ آج کے حلقہ کشف المحجوب میں حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صوفیوں کے لباس کے بارے میں کچھ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ صوفی کا لباس کیا ہوتا ہے۔ تو خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ صوفی تھے، پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صوفی تھے، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ محدث بھی تھے، صوفی بھی تھے۔ ان لوگوں کا لباس شاہی لباس تھا، فاخرہ لباس تھا، لیکن یہی لوگ تھے جو بعض اوقات ایسا لباس بھی پہنتے تھے جو فقیروں جیسا لباس ہوتا تھا۔ لیکن صوفیوں کی اکثریت ایسی گزری ہے جن کا لباس فقیروں جیسا ہے، سادہ ہے، پیمند لگا ہوا ہے۔ میں نے اس دن ایک پیمند لگا ہوا لباس پہنا ہوا تھا، 30 سے زیادہ اس میں پیمند ہے، اور ان صحابہ کی سنت ہے، وہ انبیاء کی سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سنت میں یہ چیزیں پہننا، گدھے پہ سفر کرنا۔ ایک بزرگ کا وصال ہوا تو وصال کے وقت رونے لگے، اور عجیب بات فرمائی کہ میں نے زندگی میں مدینے والی کی ہر سنت کو اختیار کرنے کی کوشش کی ہے، اے کاش کہ مجھ سے ایک سنت رہ گئی۔ تو کسی نے پوچھا حضور کون سی؟ فرمایا خچر، گدھا اور اونٹ کی سنت، اس پہ سواری مجھ پہ رہ گئے۔ خچر کی سنت اور اونٹ کی سنت اور گدھے کی سنت۔ اولیاء کرام کی زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ ثابت ہے اور جس چیز میں ان کا مر مٹنا ہے، وہ آقا کی اداؤں پہ مر مٹنا ہے، مدینے والے کی اداؤں پہ مر مٹنا ہے۔ اور حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ المعروف داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں یہ چیز ثابت ہے کہ کشف المحجوب وہ کتاب ہے جس میں تصوف خالص ہے، اور تصوف کے نام پہ بگڑا ہوا دین اس کی نفی ہے، کہ تصوف میں نام پہ وہ چیزیں نہ جس کو اللہ کے ہاں سے پسندیدہ قرار دیا گیا، نہ جس کو مدینے والے کی سند ملی، کملی والے کی سند ملی، اور اس کو تصوف کہہ دینا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت اور کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تصوف نہیں ہے۔ یاد رکھو، اگر تجھ سے پوچھے تصوف کسے کہتے ہیں، آنکھیں بند کر، اور آنکھیں بند کر کے ایک لفظ اس سے کہہ دے کہ دائیں ہاتھ پہ قرآن ہے اور بائیں ہاتھ میں حدیث ہے، اس کا نام تصوف ہے۔ آنکھیں بند کر کے۔ اور اگر تصوف گانے بجانے کا نام ہے، رقص و سرود کا نام ہے، تو تصوف نہیں ہے، وہ شیطانیت ہے۔ اور ساری کشف المحجوب میرے سامنے پڑی ہے، یہ نایاب کتاب نہیں ہے، آپ اس کو اول سے آخر پڑھیں، اول سے آخر میں آپ کو جو سبق ملے گا وہ یہی سبق ملے گا کہ کشف المحجوب کے اندر سارا کا سارا تصوف ہے، اور وہ تصوف ہے جو میرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسندیدہ تصوف ہے۔ جو پسندیدہ تصوف ہے، یقین جانیے، میں بعض اوقات حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالی علیہ کی زندگی پہ قربان جاتا ہوں۔
1000 اور تقریباً 1150 سال پہلے یہ کتاب لکھی آپ نے. اتنی کتابیں اس دور میں ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی گئی. تاریخ نے کسی کتاب کو سلامت نہیں رکھا. میں نہیں کہتا لکھنے والوں کے اندر خلوص نہیں تھا، لیکن حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا یہ بات ایک نشان ہے کہ ان کے لفظوں میں اتنا اخلاص، اتنا خلوص اور اتنا اللہ کے ہاں سے قبولیت ہے. آج 1000 سال کے بعد تاریخیں مٹ گئیں، کئی تہذیبیں آئیں ختم ہو گئیں، کئی بادشاہ آئے جن کے تاج خاک میں مل گئے اور ان کی قبروں کے نشان نہ رہے. ان کے مقبرے بڑے بڑے پتھروں سے بنائے گئے تھے، گردش ایام نے ان کو مٹا دیا. کئی لوگ آئے اور چلے گئے، لیکن کشف المحجوب آج بھی میری آپ کی آنکھوں کے سامنے پڑی ہے. اس کی بنیاد یہ ہے کہ کشف المحجوب میں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا لحاظ رکھا گیا ہے. محمد سے وفا کی گئی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے وفائی نہیں کی گئی. اور ایک بات دوسری چیز یہ ہے، میں ایک دفعہ مطالعہ کر رہا تھا اس کا، میں مطالعہ کرتے کرتے سو گیا. میں اپنی کیفیات نہیں بتاتا، ہوتے ہی نہیں، کبھی کوئی ہو جاتی ہے تو بتانے کے قابل نہیں ہوتی. بڑے اللہ والے اپنی کیفیات بتاتے ہیں. ایسے یاد آ گئی تو عرض کر رہا ہوں. میں نے حضرت علی حجویری کی زیارت کی. پرانی سی بات ہے، حضرت کے دور کی، حضرت جب حیات تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، میرے مرشدی حجویری رحمت اللہ علیہ. میں نے دیکھا، میں اتحیات کی شکل میں دوزانوں بیٹھا ہوں اور میرے ساتھ اور بھی میرے پیر بھائی بیٹھے تھے جو حضرت تھے، حضرت کے غلام تھے. میں کچھ آگے ہو کے بیٹھا ہوں، وہ سارے پیچھے بیٹھے. تو حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ مجھے یہی چیپٹر پڑھا رہے ہیں جو آج میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، یہی باب، یہی چیپٹر، یہی پڑھا رہے ہیں. میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے آج پتہ نہیں تھا کہ میں نے کیا پڑھانا. میں سچ کہہ رہا ہوں، منبر رسول بیٹھ کے. یہ کتاب کون لایا؟ انصاری صاحب لائے؟ آپ لائے؟ صوفی صاحب لائے. ان کے پاس ہوتی ہے، لیکن نشانی رکھی ہوتی ہے، ڈیٹ لکھی ہوتی ہے کہ آپ اگلا سبق یہ ہے. حضرت کے پڑھے ہوئے لفظ ایسے سنے تھے، وہ اب تک یاد ہیں. اور میں نے دیکھا کہ میں نے سادہ سا لباس پہنا ہوا ہے خواب میں، اور شیخ علی حجویری رحمت اللہ علیہ مجھے یہ پڑھا رہے ہیں. اور پڑھانے کے بعد تو میں نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ ہاں. میرے جی میں آیا، ایسے جی میں آیا تو میں نے کہا میں ان ہونٹوں کا بوسہ لوں جن ہونٹوں نے درود پاک پڑھا. ایسے خواب میں، خواب ہی میں، اور جن ہونٹوں سے اللہ کی رضا کے علاوہ آج تک کوئی بول نکلا ہی نہیں ہے. تو میں نے وہ ہونٹوں کا جب بوسہ لیا تو مجھے محسوس ہوا کہ ہونٹوں کے کچھ لب، کچھ لعاب میرے ہونٹوں پہ لگ گیا، تو میں نے اسے چوس لیا. یقین جانی جب میری آنکھ کھلی تو اس میں مٹھاس تھا. آج یہ خواب مجھے یاد آیا. بارہا زیارت ہوئی، لیکن یہ پہلی زیارت تھی جو حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی میں نے کی. جب طلب سچی ہونا تو سچی طلب میں میرا مولا اللہ پاک جل شانہ بندے کو وہ نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں جن کا وہ اہل ہی نہیں ہوتا. طلب سچی ہو. آج کے حلقے کشف المحجوب میں یہی چیز ہمیں سمجھائی جا رہی کہ صوفیاء کی زندگی کا ظاہر کیا تھا. یہ لباس سے مراد ظاہر کیا تھا. اور سچی طلب کے لیے جہاں اندر دل کی تمنا بھی لازم ہے، وہاں ظاہر کا ماحول بھی ضروری ہے سچی طلب کے لیے. صبح کی آج کی بات بتاؤں آپ کو. چودہ دن کے وقفے کے بعد تسبیح خانے میں صبح کی نماز پڑھی میں نے آج. مجھے بعض اوقات تسبیح خانے کے عاشقوں سے
میرا شک بھی آیا کہ اللہ جیسے ان کے اندر سچی طلب ہے مجھے بھی دے دے. جن کے پاس میرا فون نمبر تھا وہ کئی روتوں کا فون آیا کہ آپ کہاں چلے گئے. پھر آ کے یار میں میری آنکھیں سدا روتی رہیں, شکل تیری ملی نہیں خیال تو باقی رہا. یہ میرا شعر ہے, مجھے عرصے کے بعد یاد آیا, یاد کر لینا مجھے پھر بھول جائے گا. میرا اپنا شعر ہے. میں نے اپنے حضرت کو آخری وقت میں جب جاتے ہوئے دیکھا تھا کہ میرے آنسو کہیں تجھے تکلیف نہ دیں, وقت رخصت بھی نہ دیکھا تجھے مڑ کے میں نے. یہ جو پہلا شعر ہے یاد رکھ لینا. یاد ہو گیا؟ کوئی سنا سکتا ہے میں نے جب یہ شعر کہا؟ ہاں جی, ہاں جی, نیٹ میں آ گیا, نیٹ میں آ گیا, سن لینا. مجھے تو آمد ہوئی تھی شعر کی, پرانا شعر یاد آیا, میں نے عرض کر دیا. اچھا جی, تو میں فجر کی نماز میں آج پڑھا نہیں. فجر کی نماز کے بعد منتخب احادیث جو ہمارے سلسلے میں شامل ہے کارڈ میں, آپ پڑھا کریں, اس کو ضرور پڑھا کریں. منتخب احادیث تو میں نے عرض کیا, میں نے فجر کی نماز پڑھائی خود, پڑھا کے ولی صاحب احتیاطاً تشریف نہیں لائے تھے, تو میں نے خود فجر کی نماز پڑھا کے, تو اس کے بعد میں نے کہا بھائی منتخب حدیث کی میں کچھ حدیث پڑھ کے سنا دوں. پنکھے چل رہے تھے, ہمارے روز حدیث کی کتاب سننے والے حضرات بیٹھے ہوئے تھے. ایک ہے بات کا سنانا یا دینا, ایک ہے بات کا پھینکنا. پھینکنا یہ ہے کہ کسی کو سمجھ آئے نہ آئے میں نے سنا دیا. ایک ہے نہیں, دل کے اندر درد اور احساس ہو کہ میری بات اس کو پہنچی نہیں, کیا بنے گا اس کا. کیا بنے گا. اچھا, میں نے حدیث مبارک پڑھی, پڑھ کے میں نے پچھلے بندے سے پوچھا ہاں بھائی آواز آئی ہے, کہہ رہے نہیں. دوسرے کونے سے پوچھا, میں نے کہا آواز آئی ہے, کہہ رہے نہیں. کیوں؟ کہہ رہے پنکھوں کا شور ہے. پھر میں نے عرض کیا 3 وقت میں جسمانی دسترخوان لگتا ہے, ایک وقت صرف روحانی دسترخوان لگتا ہے فجر کے بعد ہے. میں نے جس کو پورے رمضان میں رزق جسمانی اور رزق روحانی عرض کیا پورے رمضان میں رزق جسمانی اور رزق روحانی عرض کیا. اچھا, رزق جسمانی وہ رزق جو ہمارا جسم جس کی ضرورت ہے, رزق روحانی جس کو روح کی ضرورت ہے. تو رزق جسمانی جو ہے, جو جسمانی دسترخوان ہے, وہ 3 وقت لگتا ہے, ناشتے کے نام پہ, دوپہر کے نام پہ, شام کے نام پہ. پھر اس میں بندہ یوں نظروں سے دیکھتا ہے کہ چوکھا مال کہاں ہے. میں ایک مسجد میں گیا ایسے چلتے ہوئے, میں نے کہا کچھ دوست وہاں یار پرانے ہیں, وہاں میں عشاء پڑھوں گا. ایک حاجی صاحب ہیں, وہ سرما بیچتے ہیں. مجھے انہوں نے پرانی یاد دلائی, کہہ رہے وہ یاد ہے. میں نے کہا ہاں. وہ کہانی بھی آپ کو سنا دوں. ایک پلیٹ میں ہم 3-4 بندے کھا رہے تھے, بڑے گوشت کی نلی تھی, وہ ران کی ہوتی ہے نا, اس میں مغز ہوتا ہے. حاجی صاحب کھانے پینے والے مزاج بازوق آدمی, حاجی صاحب کی نظر تھی کہ یہ میں اٹھاؤں گا. اس نے حاجی صاحب سے پہلے اٹھا کے یوں جو ایک دم چوسا سب کچھ اندر ہڈی باہر, مغز اندر گیا, لذیذ بھی ہوتا ہے, اور ہڈی باہر اٹھا کے اس نے یوں رکھ دی. تو حاجی صاحب کو آیا غصہ, لے پھر شروع ہوا کام, شروع والا. تو ہمارا مزاج ہے کہ ہم رزق جسمانی کے لیے, جسمانی دسترخوان کے لیے ہم ایسے دیکھتے ہیں. لالا یاسین جو ہے نا, وہ بستی محبت پر, وہاں بوڑھی گائے بھینس ہو جائے نا, پھر دیہاتوں میں اس کو پھنڈر کہتے ہیں.
پھر اس کو ذبح کرتے ہیں اور بڑی تم تراک سے دعوت ہوتی ہے، دور دور سے بندہ دعوت کھانے آتے ہیں. تو لالا یاسین کہنے لگا، اس کا بچہ خدمت بھی کرتا رہا ہے رمضان سے پہلے، وہ کہنے لگا کہ مجھے دعوت پہ بٹھایا گیا، سالن پکا ہوا تھا، تندوری 7 روٹیاں پکا رہے تھے. اور اس کے جسمانی دسترخوان کا صرف ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر میں صبح کی بات پہ آتا ہوں. یاسین کہنے لگا، تو نماز جو ہے نا، نماز یہ محکمہ اوقاف کی طرف سے، مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی میں محکمہ کوقاف میں، محکمہ کوقاف میں ملازم ہوں. کوقاف میں میں نے کہا یا اللہ یہ کہاں سے محکمہ نکلا، میں نے تو آج تک نہیں سنا. میں نے کہا وہ کیا، شاہ صاحب رومال دے دو. میں نے کہا وہ کیا، میری طرف توجہ فرمائیں. کہنے لگا وہ محکمہ کوقاف نہیں. اچھا، میں نے کہا اوقاف، کہنے لگا ہاں وہی. میں نے کہا ایک میرے پاس مائی آئی، کہنے لگا حکیم صاحب میں نے آٹومیٹک کا علاج بھی، گولیاں بھی کھائی ہیں آٹومیٹک. میں نے کہا یا اللہ وہ ہوموپیتھک، تو وہ کہہ رہی تھی آٹومیٹک. اب میں کیا بتاؤں آپ کو، میرے پاس تو یہی باتیں ہیں، قال اللہ قال رسول سننے علماء کے پاس چل جاؤ، میرے پاس تو چٹکلے ہی ہیں. کہنے لگا حکیم صاحب میں نے آٹومیٹک کی گولیاں بہت کھائی ہیں، بٹ طبیعت ٹھیک نہیں آپ کا کسی نے. میں نے کہا یا اللہ وہ علاج کہاں سے شروع آٹومیٹک والا. تو پتہ چلا ہوں پیتک جو ہے نا، سادہ سے لوگ بیچارے، ان کو کیا خبر، سادہ لوگ، ان کے اندر یہ خلوص ہوتا ہے، ان لفظوں میں خلوص ہوتا ہے، سادہ لوگ. تو لالا نواز جو ہے محکمہ اوقاف کے اندر ملازم ہے وہاں. لالا نواز نے کہا یاسین جو لقمے میرے 2-4 مقدر کے ہیں یہیں دے دے مجھے. لالا نواز ڈال رہا تھا نا، یاسین ڈال رہا تھا، سالن بھر بھر کے ڈونگے ڈشیں بھر کے دے رہا تھا، تندوری 7 روٹیاں پکا رہے تھے. اس نے کہا 2-4 میرے مقدر کے لقمے یہیں دے دے. میں نے کہا لائن جا کے دسترخوان پہ بیٹھوں. اس نے دے دیے. اس نے کہا بندہ کھانے پینے والا ہے، اس نے ایک ڈش بھر کے دے دی. نواز وہ کھا گیا، اس نے دوسری دے دی، وہ کھا گیا، تیسری دے دی، وہ کھا گیا. روٹیوں کا پتہ نہیں کتنی کھائیں، وہ تو 7 پک رہی تھی. تازہ روٹی ویسے زیادہ کھائی جاتی ہے گرما گرم ہو. تو چینی کا شربت بنا کے لے آئے، گرمی سخت ہے، یاسین تھک گیا ہوگا ڈالتے ڈالتے. تو یاسین نے ایک گلاس پی لیا اور ایک گلاس دے دیا لال نواز کو تو پی لے. کہنے لگا نہیں میں درمیان میں پانی پیتا ہوں، میں نہیں پیتا ہوں. یاسین کو غصہ آیا. گالیاں وغیرہ دیہات میں دینا رواج کا حصہ ہوتا ہے، شوق کا بھی حصہ ہوتا ہے اور حجت کا بھی حصہ ہوتا ہے. گالیاں دیہاتوں میں، اس نے 2-4 گالیاں دے دی. نواز کو غصہ آ گیا کہ مجھے توہین کے لیے بلایا تھا، بس ابھی کھانے بیٹھا ہی تھا میں. تو اس نے پانی شربت آیا، میں نے کہا بھائی میری طبیعت میں ہے، میں درمیان میں پانی پیتا ہوں، کیوں زبردستی مجھے پلاتا ہے؟ تو مجھے توہین کے لیے بلایا تھا، میں نہیں کھاتا ہوں. لوگ منتیں کر رہے ہیں لالا کھا لے مہربانی کر. وہ کہ میں ابھی 3 ڈش لالا کھا گیا تھا. جو جسمانی دسترخوان ہوتا ہے اس کے لیے ہماری طلب کا انداز یہ ہوتا ہے. تو میں نے دوستوں سے عرض کیا تسبیح خانے میں 3 وقت جسمانی دسترخوان لگتا ہے، 1 وقت اجتماعی روحانی دسترخوان لگتا ہے. انفرادی تو روحانی دسترخوان اپنا ہوتا ہے، ذکر اذکار ماشاءاللہ آپ تلاوت کرتے رہتے ہیں تسبیح خانے میں. 1 وقت میں اجتماعی روحانی دسترخوان، فجر کی نماز پڑھی، سلام پھیر کے گفتگو سے پہلے سب کے ہاتھ میں سورۃ یاسین پکڑائی گئی. اور حدیث کے الفاظ کا مفہوم کہ فجر کی نماز کے بعد جو بندہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اللہ سے جو مانگے قبول ہوتی ہے. بہت فضائل ہیں اس کے، حدیث میں آتے ہیں، واقعات میں آتے ہیں. سورۃ یاسین پڑھی گئی. سورۃ یاسین کے بعد پھر حدیث کی کتاب پڑھی گئی جو ہمارے سلسلے میں ہے منتخب احادیث. 1 وقت میں روحانی دسترخوان لگتا ہے اور اس کے اندر ہماری طلب نہیں ہے. 3 وقت تو دسترخوان لگتا ہے. طلب کا عالم یہ ہے کہ 1 وقت کھانا اوپر نیچے ہو جائے تو ہمارے موڈ خراب ہو جاتے ہیں. اور یہاں پنکھوں کے شور میں حدیث مبارکہ ہمارے کانوں میں پڑ رہی نہیں پڑ رہی کوئی بات نہیں.
دین نام سارا کا سارا طلب ظاہر کا ہے. جس طرح پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں آج ظاہری لباس کا تذکرہ کیا ہے. یہ ظاہری لباس لا الہ الا اللہ اندرونی لباس ہے. لا الہ الا اللہ اندر کا لباس ہے اور محمد الرسول اللہ باہر کا لباس ہے. تو آج کے سبق میں پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے باہر کے لباس کے بارے میں تذکرہ کیا. یہ دسترخوان جو لگتے ہیں حدیث مبارکہ کے ذکر کے، یہ حلقہ کشف المحجوب کے، یہ درس کے، یہ روحانی دسترخوان ہوتے ہیں اور روحانی غذا اس میں ملتی ہے اور روحانی لطافتیں ملتی ہیں اور روحانی دوائیں ملتی ہیں. تو اس میں ہمارا ظاہر تو ٹھیک ہو. آج کے سبق میں پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ظاہر کے لباس کو ٹھیک کر رہے ہیں نا، تو ہمارا ظاہر کا انداز تو ٹھیک ہو کہ ہم بات کو طلب سے سنیں. اگر بات ہمارے کانوں میں نہیں پہنچ رہی اس کے لیے بے چین ہو، اس کے لیے پریشان ہو. دیکھیں، اچھی بوٹی کی تلاش کے اندر دور کی ڈش اٹھائی جاتی ہے. ایسے ہے. ہمارے ایک ساتھی تھے کمال صاحب، اللہ غری کی رحمت کرے، کھانے کے بڑے شوقین تھے. ایک بندہ تھا نتھو ماشکی، ہے اب بھی ہے، مشکیں بھر بھر کے. اب تو مشکوں کا دور ختم ہو گیا، زندہ ہے. اس کے 16-17 بچے ہیں. رات کو گنتا ہے. وہ میرا پڑوسی ہے، اب بھی زندہ ہے، بیٹھا ہوتا ہے. اب بیچارہ بچوں نے کہہ دیا بابا جی ہم کمائیں گے، اب آپ بیٹھیں. ایک ولیمہ تھا، کمال صاحب بچے کو ساتھ لے گئے. ولیمے کی ایک شفٹ کے بعد کمال صاحب کھاتے رہے. تذکرہ ہوا نا تو کمال صاحب نے بڑا کھایا. اس نے کہا تیرے شفٹ میں کہا تھا، میری شفٹ میں. انہوں نے کہا بابا میری شفٹ میں بھی تھا. اس نے کہا تیری شفٹ میں کہا تھا. اس نے کہا میری میں بھی تھا. کمال صاحب کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا. اس نے کہا ابا جی چاول، کہنے بھائی اس کو ذرا چاول ڈال دینا. کمال صاحب کو فرصت ہی نہیں ہے چاول بچے کو ڈالنے کی. وہ صرف ایک مطالبہ کرتے تھے، ڈش خالی اٹھا کے کہنے بھائی ذرا اچھی سی بوٹیاں لے آنا، شوربہ نہیں لے آنا، ہمارے پاس ہے. میں نے خود دیکھا ہے. میرے دوستو، یہ کچھ مثالیں جس میں ہماری بے ساختہ ہنسی نکل جاتی ہے، کوئی حرج نہیں. دیتا اس لیے ہوں کہ جسمانی دسترخوان کے لیے ہماری بےتابیاں کیا ہوتی ہیں. بےتابیاں کیا ہوتی ہیں، ہمارے اندر کی طلب کیا ہوتی ہے. جس جسم کو پالتے پالتے آخر قبر کے اندر پیش کر دیں گے اور جسم کو پالتے پالتے آخر اسرائیل کے سامنے پیش ہو جائے گا، اس جسم کے لیے تو اتنی بےتابیاں. اور جو روح زندہ تھی ہے رہے گی، اس کے لیے کچھ غذاؤں کا انتظام، اور یہ مجالس ہیں. جب تک ہمارے اندر روحانی دسترخوان کی بےتابی نہیں ہوگی نا، یاد رکھنا روحانی پیٹ خالی رہے گا، خالی رہے گا. اور جس کا روحانی پیٹ خالی ہوتا ہے، جس کا روحانی پیٹ خالی ہوتا ہے، مجھے خطرہ یہ ہے کہ جس کا جسمانی پیٹ خالی ہوتا ہے، زیادہ بھوک آخرکار بندے کو اتنا مجبور کر دیتی ہے کہ بندہ بول نہیں سکتا ہے نا. بھوک زیادہ ہو تو بندہ منہ پہ الفاظ نہیں لا سکتا کہ اس کے بولنے کی طاقت اب ختم ہو چکی ہے. بھوک جب زیادہ ہو، غشیوں کے دورے پڑتے ہیں. اگر روحانی بھوک زیادہ ہو، کہیں خطرہ ہے کہ آخری وقت میں کلمے کا بول نہ نکل سکے اور وہ کہیں نہ منہ سے بند ہو جائے کہ جسمانی بھوک زیادہ ہے. روحانی دسترخوان پہ ٹوٹ کے پڑھا کریں. کبھی آپ نا جب بوفے لگتے ہیں نا، پھر نعرہ تکبیر ہوتی ہے، اللہ اکبر. بوفے کھلتے ہیں نا ولیموں پہ، پھر نعرہ تکبیر ہوتی ہے.
پاکستان زندہ باد. پھر دیکھو لوگ کیسے پڑھتے ہیں. سچی بات ہے اسی طرح ہماری طبیعتوں کا حصہ بن جائے, ہم روحانی دسترخوان پہ ایسے پڑھیں. یہ حدیث مبارکہ کے حلقے, یہ ذکر اور درود کے حلقے, یہ کشف المعجوب درس کے حلقے, اللہ کی محبت کو سیکھنے اور پانے کے حلقے, یہ روحانی دسترخوان ہے. اللہ والو, یہ روحانی دسترخوان ہے. یہ نماز با جماعت روحانی دسترخوان ہے. یہ تکبیر اولا روحانی دسترخوان ہے. یہ دعاؤں کا اہتمام روحانی دسترخوان ہے. یہ تلاوت قرآن پاک روحانی دسترخوان ہے. ہمارے سلسلہ قادری حجویری کی 3 تسبیحات, درود شریف, استغفار, تیسرا کلمہ صبح شام روحانی دسترخوان ہے. ٹوٹ کے پڑھیں, ٹوٹ کے پڑھیں, ٹوٹ کے پڑھیں. اپنی مجبوری بنائیں. اگر روحانی دسترخوان کی ہم نے بے قدری کر لی, اللہ پاک قیامت کے دن جنت کے دسترخوان پھر چھین لے گا. بڑی خطرے کی بات ہے. اللہ پاک قیامت کے دن جنت کے دسترخوان چھین لے گا. اللہ ہمیں جنت کے دسترخوانوں سے محروم نہ کرتے. اللہ کو اپنی طلب دکھائیں. صوفیہ کرام اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اولیاء کرام صالحین اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. انہوں نے اللہ پاک کو اپنی طلب ظاہر دکھائی, طلب باطن دکھائی. لباس میں بھی اللہ کو طلب دکھائی کہ اے اللہ تیرے عشق نے ہمیں فقیر کر دیا ہے. مکو کا میرا 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 میرا, اللہ تیرے عشق نے ہمیں فقیر کر دیا ہے. میں گلیوں میں پھر رہا ہوں اور تیرے عشق کی گدڑی پہنی ہوئی ہے اور تیرے عشق کی عبا اور قبا پہنی ہوئی ہے اور میں فقیر ہوں. بس میری طلب ایک ہے کہ تو مل جائے, تیرا دیدار ہو جائے اور تجھ سے کچھ چند کلمات مل جائیں. یہ سچی طلب ہماری طبیعتوں میں آ جائے. جب عشق ہوتا ہے نا پھر لباس کا ہوش نہیں رہتا. نشہ کرنے والے کو نشے کا عشق ہوتا ہے, لباس کا ہوش رہتا ہے. بولیں رہتا ہے؟ کیسے لباس کا ہوش رہتا ہے؟ پتہ ہی نہیں اس کو. میں کراچی میں ابھی گیا تھا 3 دن کے لیے, تو میں آ رہا تھا, سواری پہ بیٹھنا تھا, تو فٹ پاتھوں میں دیکھا بیچارے پڑے ہوئے ہیں. بس ان کو روٹی نہ ملے, ان کو کھانا نہ ملے, کچھ نہ ملے, نشہ مل جائے. جب اللہ کی محبت کا عشق اور کملی والے کا عشق, اللہ کی محبتوں کا عشق کا جام تو ایک دفعہ پی لے گا, پھر تجھے کچھ نہ ملے اور پھر تیری توہین کرنے والے سارے ہوں. کوئی جہاز کہہ رہا, کوئی کیا کہہ رہا, پھر تیرے کہنے سے وہ چھوڑ دیتا ہے. کبھی سنا تم نے؟ اور تجھے کوئی کن لفظوں سے پکار رہا تسبیح خانے میں آنے کی وجہ سے اور درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اور اللہ کی محبت کا جام پینے کی وجہ سے تجھ پہ کوئی لوگ الزام دے رہے اور مختلف لفظوں سے پکار رہے, تو نے تو کبھی چھوڑا ہی نہیں. تو نے تو کبھی اس بات کو دیکھا نہیں کہ نشہ کرنے والے کی زندگی کیا ہے. 1 منٹ میں پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. مجھے ایک بندہ کہنے لگا اب مشکل بہت ہو گئی ہے. کیا ہوا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے جی گھر والوں نے جینا حرام کر دیا, محلے والوں نے, کلیگ نے, دفتر والوں نے. یہ کیا تم نے ذکر شروع کر دیا؟ تو ہم پہ جادو کرتے ہو, تسبیحاں پڑھتے ہو, اور خیال کر پاگل ہو جائے گا. پاگل خانہ تم جیسے لوگوں سے بھرا ہوا ہے. یہ تسبیحاں پڑھ پڑھ کے الٹے پڑ جاتے ہیں. ہائے, روحانی دسترخوانوں کا رواج ختم ہو گیا. رنگا رنگ کے کھانے, کبھی درود کے نام پہ, کبھی تیسرے کلمے کے نام پہ, کبھی تلاوت کے نام پہ, کبھی مراقبے کے نام کی ڈشیں, ان کا رواج ہو گیا ختم. اب گھر میں کوئی بچہ, بوڑھا یا جوان,
اگر ذکر زیادہ کر دے ایک پل میں، وہ ایک بندے کو تو مجھ سے بیعت ہوا، ذکر کرنا شروع کر دیا، اس نے سنت کی داڑھی سجا لی، گھر والے پکڑ کے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے گئے، زبردستی باندھ کے، وہ کہ میں پاگل نہیں ہوں. ڈاکٹر نے اس کی باتیں سنی، کہہ رہی تو پاگل تو نہیں ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب، انہوں نے یہ ڈاکٹر بے وقوف ہے، اس ڈاکٹر بدلو، کیونکہ جو ڈاکٹر اسے پاگل کہے گا تو وہی سمجھ آئے گی نا اس کو. انہیں سائیکی کیس ہو گیا، مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کہنے لگا پہلے میں سارا دن نیٹ پہ بیٹھتا تھا، کیبل پہ بیٹھتا تھا، گندگی میں بیٹھتا تھا، میرے والدین نے مجھے پاگل نہیں سمجھا، اللہ کی محبت میں آ گیا ہوں. پاگل ہو گیا، سائیکی ڈاکٹر کے پاس لے گئے. آخر کار وہ ڈاکٹر رشید صاحب، اللہ غریب کی رحمت کرے، فاؤنٹین ہاؤس والے، ان کے پاس لے گئے. وہاں سے علاج شروع ہو گیا. اب مجھے کہیں گولیاں کھلاتے ہیں، میں نے کہا بھئی یہ تو تجھے سلانے والی گولیاں، باقی علاج کیا ہوتا ہے؟ سوتے رہو مست کلندر ہو کے، نفسیاتی تو یہی علاج ہے، اور کوئی علاج دنیا میں ہے ہی نہیں. میں نے کہا تو سونے والی گولیاں ہیں، بس تو کہہ دے، ان کو تسلی دے دے کہ گولیاں نہ کھانا، خیال کرنا، اور ان کے لیے دعا کر، اللہ ان کے دل کی دنیا بدل دے. روحانی دسترخوان کا ایسا وجود ختم ہوا، ایسا وجود ختم ہوا، ایسا وجود ختم ہوا کہ گھر کے اندر اگر بیٹی اور بیٹا یا بہن یا کوئی بندہ اگر روحانی دسترخوان پہ چنے کھانے کھانا شروع کر دے اور ذرا اس کو ہاضمہ اچھا ہو جائے تو زیادہ کھانا شروع کر دے، تو کہتے ہیں یہ پاگل ہو گیا یا خپتی ہو گیا. ورنہ یہ تو عام طور پہ کہا جاتا ہے، خیال کرنا کئی لوگ ہم نے ایسے پاگل دیکھے ہیں، الٹے پڑ جاتے ہیں، پھر یہ ہو جاتے ہیں، پھر اس طرح ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی کمی کوتاہی تقدیر میں ہو بھی گئی، دیکھو کیا تو تم نے ایکسیڈنٹ ہو گیا فلاں جگہ، کیا تھا یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا. بندہ اچھا خاصا سوچ میں پڑ جاتا ہے. 3 کھڑے تھے ٹھگ چوک پہ، ایک نے ایک چوک سنبھال لیا، دوسرے نے دوسرا چوراہا سنبھال لیا، تیسرے نے تیسرا چوراہا. دیہاتی آدمی بکری کا بچہ لے کے بیچنے جا رہا تھا، گھر کا خرچہ ختم ہو گیا، اس نے کہا بکری کا بچہ ہے چلو بیچ کے گھر کو گزارا دوں، باہوں میں اٹھائے لا رہا تھا. ٹھگ نے کہا اوے کتے کا بچہ ہے، کتا لے کے جا رہے تم، اس نے کہا پاگل آدمی ہے، بکری کا بچہ ہے. اگلے چوک پہ گیا تو ایک ٹھگ اور تھا، اس نے کہا وہ دیکھو کیسا پاگل ہے، کتے کو اٹھا کے پھر باہوں پہ پکڑ لیا، اس نے اٹھا کے جا رہا ہے، لوگ کتے کو گھسیٹتے جا رہے اٹھا کے جا رہا ہے. اس نے غور سے دیکھا بھائی دوسرا بندہ کہہ رہا ہے، انہوں نے نہیں بکری ہے، بچہ ہے اس کا. تیسرے چوک پہ گیا اور ٹھگ کھڑا تھا، اس نے بھی ایسی بات کہہ دی. اس نے کہا 3 بندے کہہ دیے، اس نے بغیر چھوڑ دیا. اس نے کہا غلطی سے میں نے کتا اٹھا کے لے آیا ہوں. اسے اپنی آنکھوں پہ شک ہونا شروع ہو گیا. گوئبلس کہتا تھا نپولن بوناپارٹ کا، اس نے کہا دنیا میں اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ جہان اسے سچ سمجھنے لگے. اچھا خاصا بندہ کہتا ہے یہ پاگل ہو گیا، تو دیوانہ ہو جائے گا. اور اگر یہی شخص رزق جسمانی میں اگر زیادہ کھا لے تو کوئی بات نہیں، فلاں مکسچر پی لیں، فلاں گولی کھا لیں، فلاں ہاضمے کی دوا کھا لیں، کوئی حرج نہیں. اور کھاتے کھاتے فوڈ پوائزن بھی ہو گیا تو کیا ہو جاتا ہے، الٹیاں بھی ہوں گی تو ہو جاتا ہے. اور رزق روحانی اور روحانی دسترخوان پہ اگر یہ غذائیں کھا رہا اور تسبیح پڑھ رہا، زیادہ اعمال زیادہ کر رہا، اللہ کا قرب پا لیا اور دنیا کی خرافات میں خباستوں غلاستوں میں نہیں جا رہا، تو کہنے پاگل ہو گیا، تو یا پاگل ہو جائے گا، نفسیاتی مریض ہو گیا یا ہو جائے گا. کانوں میں باتیں پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. میں نے اسے کہا، میں نے کہا دیکھ ان جیسا تو انہیں ہونا نہیں، وہ تو تجھے پاگل کہتے ہیں، تو انہیں پاگل کہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا. صبر بھی کر، ان کے لیے دعا بھی کر، اللہ ان کو ہوش آ جائے. آنکھیں ان کی بند ہیں، یہ ٹھٹر ہو گیا، سردی سے ٹھٹر گیا سانپ، اس کو چکنی لاٹھی سمجھ رہے ہیں، آنکھیں ان کی بند ہیں.
آج کے حلقہ کشف المحجوب میں پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ظاہر کو صحیح کرنے پہ زور دیا ہے. ظاہر کو کہنے لگے جی پردہ دل کا ہوتا ہے. دل تو ویسے ہی 3 پردوں میں ہے, دل تو ویسے ہی پردے میں ہے, اور کون سا پردہ لاؤ گے؟ دل پردے میں نہیں ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی پلپٹیشن؟ آنکھ کا ڈھیلا جیسے نظر آ رہا ہے, اللہ کرتا تو ایسے, دل بھی ایسے نظر آتا, یوں دھک دھک کر رہا ہوتا. دل سامنے ہے, کیوں جی دل نظر آ رہا؟ اوپر جلد ہے, پھر گوشت ہے, پھر اس کے اوپر پسلیاں ہیں, پسلیوں کے نیچے میمبرین ہیں, پھر جھلیاں ہیں, پھر یہ ہیں. دل تو ویسے ہی کئی پردوں میں ہے. کہ جی پردہ دل کا ہوتا ہے. کہ جی بندر کو اندر سے ٹھیک ہونا چاہیے, اندر سے ٹھیک ہونا چاہیے. پاکستان کا جرنیل کسی کافر ملک کے جرنیل کی وردی پہن کے دفتر میں آ جائے, کہیں گے اس کو ہتھکڑی لگاؤ. وہ کہ میری تم وفاداری کو نہیں دیکھتے؟ اور اس نے کہا ہم تیرے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں, تو نے غداروں جیسی وردی پہنی ہوئی ہے. بھئی اندر کو دیکھو, اندر ٹھیک ہونا چاہیے. نہ, اس کو ہتھکڑی لگاؤ, اس کا کورٹ مارشل کرو. ہے بات, اس کا کورٹ مارشل کرو. اپنی زندگی کے ظاہر کو بناتے سنوارتے چلے جائیں اور یہ کہہ دیں کہ اللہ یہاں تک کرنا میرے بس میں تھا, آگے میرے بس میں نہیں ہے. آگے تو کر دے گا, تیری مہربانی ہے. بس میرا بس یہاں تک تھا, آگے میرے بس میں نہیں ہے, تیری مہربانی, آگے تو کر دے گا. ہمارا آج کا سبق یہی ہے, اور ہمارا جو روحانی دسترخوان ہے اس پہ ٹوٹ کے پڑنا ہے. کبھی کبھی بیٹھ کے نا آپ بوفوں پہ دیکھا کریں, ولیموں میں دیکھا کریں, کبھی کبھی آپ دعوتوں میں دیکھا کریں, اور کبھی کبھی جب بھوک زیادہ ہو یا کوئی کھانا آپ کا مرغوب ہو اسی کو دیکھا کریں. اپنے آپ سے پوچھا کریں کیسے ٹوٹا تھا, کیسے گرا تھا, کیسے جی بھر کے کھایا تھا. اپنے آپ سے کہا کریں. اچھا پھر کہا کریں اپنے آپ سے, سچ بتا کبھی روحانی دسترخوان پہ بھی ایسے ڈوب کے ٹوٹ کے گرا؟ آگے کی صف میں روحانی دسترخوان ملتا ہے. عالم یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام میں جنگ ہو جاتی تھی اور قرآن اندازیاں ہوتی تھیں آگے کی صف میں, اور آج آگے کی صف میں کو پورا کرانے کے لیے امام صاحب کو کہنا پڑتا ہے ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے ٹوٹ پڑتے تھے, اور اللہ کی محبت میں جان دینے کے لیے ایسے ٹوٹ پڑتے تھے, انہیں روکنا پڑتا تھا, ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. انہیں پتا تھا یہ روحانی دسترخوان ہے, جسمانی دسترخوان سے پیٹ بھرے گا, روحانی دسترخوان سے دل کا پیٹ بھرے گا, اور دل کا پیٹ نجاست سے نہیں بھرتا, اور جو جسم کا پیٹ ہے اس پہ اچھی غذائیں بن کے بھی نجاست بن جاتا ہے. کبھی دل کو چیر, کبھی پیٹ کو چیر, اس سے کیا نکلتا ہے, اس سے کیا نکلتا ہے؟ روحانی دسترخوان دل کے پیٹ کو بھرتا ہے, اور دل کا پیٹ اگر خالی ہوا اس میں شیطان اپنا نظام بھر دے گا, اور اگر دل کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو اس میں کوئی چیز آ نہیں سکتی. یہ تسبیح, یہ ذکر, یہ اعمال اور یہ ظاہری لباس, یہ ہمارا روحانی دسترخوان ہے. اس پہ ٹوٹ کے پڑا کریں. میں پچھلے ہفتے فون سن رہا تھا, ہفتے والے دن فون سنتا ہوں, ایک میں نے کل سنے 7 سے 9 بجے تک, کوشش کرتا ہوں کچھ دیر زیادہ بھی سن لوں. میں فون سن رہا تھا, یورپ سے ایک جوان نے مجھے بات کی مجھ سے, غالباً اس کا نام
ولید تھا. مجھے کہنے لگا 12 رمضان تک مجھے کوئی خبر نہیں تھی رمضان آیا یا گیا. 12 رمضان غالباً 12 رمضان اس نے کہا. کہنے 12 رمضان میں آپ کا نٹ میں نے درس سنا بس، اور میرے دل کی کایا پلٹ گئی. اور پھر جو باقی روزے میرے گزرے اور وہ یوں گزرے اور یوں گزرے کہ میری دل کی دنیا. اور میں نے ایک بات پورے رمضان میں منت کر کر کے عرض کی تھی کہ عید کا خیال کرنا، عید کا خیال کرنا، عید کی رات کا خیال کرنا، کہیں اپنی دولت کو ضائع نہ کر بیٹھنا. وہ جوان کہنے لگا کہ میری عید کلبوں میں اور کہاں کہاں گزرتی تھی، یہ پہلی عید ہے جو گھر میں عبادت، تسبیح اور اللہ کی محبت میں گزری ہے. پہلی عید ہے. وہ رو رہا تھا بلک بلک کے، رو رہا تھا بلک بلک کے، اور اپنے دل کی کہانی مجھے سنا رہا تھا. سنو اللہ والے، جسمانی دسترخوان سے جسم میں طاقت آتی ہے یا کمزوری آتی ہے؟ اللہ والو کیا آتی ہے؟ طاقت آتی ہے یا کمزوری آتی ہے؟ تو روحانی دسترخوان سے روح کو طاقت آتی ہے اور روح کی کمزوریاں دور ہوتی ہیں. اور اگر روح مضبوط ہوگی پھر کیا ہوگا؟ پھر روحانی دسترخوان میں پڑی چیزوں کی لذتوں کے ذائقے ہمیں محسوس ہوں گے. جسم کمزور تو کسی چیز کا مزہ نہیں آتا اسے. جسم کمزور ہے، نڈال ہے، حتیٰ کہ ہر چیز کا منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، ہر چیز کو کڑوا کہتا ہے. جسم جب کمزور ہو جائے کہتا ہے نا. جب اس کو روحانی دسترخوان دیں گے، اس کا جسم مضبوط ہوگا، اس کی روح مضبوط ہوگی، پھر ہر چیز کے ذائقے اس کو ملیں گے. پھر کلمے کا ذائقہ ملے گا، پھر نماز کا ذائقہ ملے گا، پھر تکبیر کا ذائقہ ملے گا، پھر اللہ کی محبت کا ذائقہ ملے گا، پھر اولیاء کی محبت کا ذائقہ ملے گا، پھر کملی والے کے عشق کا ذائقہ ملے گا، درود پاک کا ذائقہ ملے گا. تو روحانی دسترخوان پہ ٹھہر ٹھہر کے، سنبھل کے یا ٹوٹ کے پنکھے چل رہے، آواز نہیں آ رہی، کوئی حرج نہیں. روز تو سنتے ہیں، روز تو سنتے ہیں. میں نے کہا کبھی ایسا کریں دسترخوان لگا دیں، اور جو کہتے ہیں نا کہ ہم پنکھے چل رہے آواز نہیں آ رہی، دور بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دسترخوان بھوکا 2-3 دن رکھیں، بھوکا رکھ کے پھر دسترخوان لگا کے ان کو 5 فٹ دور بٹھا دیں، کہہ رہے دیکھتے رہو اس کو، اور جو سننے والے ان کو کھاتے رہو. کیا حالت ہوگی؟ وہ کہیں گے ہمارے ساتھ یہ ظلم، کہنے لگا تم نے اپنی روحوں کے ساتھ ظلم کیا تھا. جس وقت روحانی دسترخوان لگا تھا تو کہتا تھا میں 5 فٹ دور بیٹھا ہوں، آواز مجھ تک نہیں آ رہی، کیا حرج ہے؟ میں نے ایک منظر دیکھا، وہ منظر آپ کو بتاتا ہوں، ذرا دیکھنے کے قابل ہے. اور جو نیٹ پہ میری آواز سننے والے ہیں انشاءاللہ ایسے انداز سے سمجھانے کی کوشش کروں گا ان کو بھی سمجھ آئے. ایک بندہ نا ہاتھ میں ایک چیز لے کے جا رہا تھا، اور دونوں ہاتھ اس کے مصروف تھے، کچھ شاپر تھے، کچھ چیزیں وغیرہ تھیں ایسی. آگے ایک بندہ نا مٹھائی، نمک پارے اور یہ بوندی وغیرہ یہ چیز تقسیم کر رہا تھا. اچھے خاصے لوگ بھی تھے. اب اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ اگر یہ شاپر رکھتا ہوں تو یہ بچے مٹھائی لے کے یہ بھی ساتھ لے کے چلے جائیں گے، نقصان ہو جائے گا. اب یہ بھی نہیں چھوڑنی، جسمانی دسترخوان ہے نا. اس نے کیا کیا؟ اس نے شاپر پکڑا منہ میں، ہاتھ دونوں ایسے دعا کے انداز میں ایسے سامنے کر کے کہنے لگا. اب بول تو سکتا نہیں نا، لوگ شور کر رہے تھے ہمیں بھی دو ہمیں بھی دو، میں نے اس کی آوازیں سن رہا تھا. اب منہ میں پکڑے ہوئے شاپر دانتوں میں، اور دونوں ہاتھ ایسے کیے ہوئے ہیں، اور اپنی بیچارہ منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکال رہا. اس نے بندے نے دیکھا نا یہ دکھی ہے بیچارہ، اس نے کہا ہٹو 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 اس کو دو پہلے.
آپ یقین جانے میں دور سے کھڑا ہوا منظر دیکھا، میں نے کہا واہ مولا، دکھ سے مانگے تو جلدی دیتا ہے تو اگر منہ سے آوازیں نہ نکل رہی ہوں اور ہوں ہاں کہہ رہا ہو تو مولا تو جلدی دیتا ہے. ہائے ہائے، شاپر منہ میں پکڑے ہوئے دانتوں سے اور دونوں ہاتھ ایسے کیے ہوئے اور منہ سے الٹی سیدھی آوازیں نکل رہی ہیں. منہ بھائی منہ کھولے زبان، منہ میں جتنے سوراخ باقی رہ گئے تھے دانتوں کو پکڑے ہوئے ان سوراخوں سے وہی آوازیں نکلنی تھی. اب پتہ نہیں کون سی آوازیں تھیں وہ، اور ہاتھ دونوں ایسے کیے ہوئے. اس نے کہا بسم اللہ کر کے اس نے ہاتھوں میں کچھ زیادہ ہی ڈال دیا اور یہ یوں چلا گیا آگے. آگے پتہ نہیں کوئی نظام بنایا ہوگا، کسی سے یوں ہوں کر کے کہا ہوگا، پھر شاپر دونوں ہاتھ میں ڈال دیے ہوں گے. اندازہ ہے، میں نے نہیں دیکھا آگے. تو جسمانی دسترخوان کے لیے اتنی بے چینی کہ منہ میں شاپر بھی پکڑے، آوازیں بھی نکالی، مجمع میں بھی گھسا، اپنی حفاظت بھی کی اور خیرات بھی لے لی. اور اللہ کی رحمتیں اور خیراتیں روز بٹ رہی ہیں، ہر پل بٹ رہی ہیں. اللہ کی محبتیں ہر پل بٹ رہی ہیں، اور اس کے لیے ہماری اگر طلب نہ ہوئی تو ہم تو محروم رہ جائیں گے، ہم محروم رہ جائیں گے. اپنے ظاہر کو طلب کے لیے بنائے، ہمارا ظاہر ایسا بن جائے جس میں طلب سچی ہو. تیرا اندر بے طلب ہے نا، تو ظاہر کو با طلب بنا دے، ایسا بنا دے جس میں طلب ہو. اور اللہ سے عرض کر دے کہ اللہ تو جانتا ہے اندر تو ویرانہ ہی ویرانہ ہے، میں باہر کو کر رہا ہوں، اتنا میرے بس میں ہے، آگے میرے بس میں نہیں ہے. اللہ میں بے بس ہوں، تو کریم ہے. اللہ پاک جل شانہ اس کے منہ میں شاپر پکڑے ہوئے بے بسی کو دیکھ کے ہاتھ پھیلائے ہوئے اللہ کہے گا اچھا کوئی بات نہیں، جاؤ میں ڈال دیتا ہوں. اس نے یہی کہا نا، بانٹنے والے کو کہا کہ میں منہ میں شاپر پکڑے ہوں، بے بس ہوں، شور شرابہ کر نہیں سکتا، ہلہ گلا نہیں کر سکتا. مانگنے کا جو ہلہ گلا تھا نا وہ میں کر نہیں سکتا. میرے منہ میں شاپر پکڑے ہوئے اور ہاتھ پھیلے ہوئے طلب والے. اللہ سے عرض کر دیں کہ اللہ طلب والے ہاتھ تو پھیلے ہوئے ہیں اور منہ کے اندر گناہوں کے شاپر اٹکے ہوئے ہیں، گٹر بند ہوئے پڑے ہیں پولیتھین کے. تو اللہ اب مہربانی کر، تو یہ طلب والے ہاتھ ہیں ان کو بھر دے، ان کو بھر دے. وہ بڑا کریم ہے مولا، بڑا کریم ہے آقا. وہ تیری تھوڑی سی طلب کو زیادہ عطا کر دے گا اور تیری تھوڑی سی طلب کو زیادہ نواز دے گا. بڑا کریم ہے مولا، بڑا کریم ہے آقا. تو آج کے حلقہ کشف المحجوب میں حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف داتا صاحب نے ہمیں جو سبق دیا ہے وہ ظاہر کو بنانے کے لیے دیا ہے کہ صوفیاء کا، فقراء کا، اللہ کی محبت میں چلنے والے درویشوں کا لباس کیا ہوتا ہے، یعنی ظاہر کیا ہوتا ہے، ظاہر کیا ہوتا ہے. جس سے عشق ہوتا ہے نا، اس کی ایک ایک ادا، اس کی ایک ایک ادا کو اپنانا فخر ہوتا ہے. اس کی ایک ایک ادا پہ چلنا گردن اٹھا کے چلنے کے برابر ہوتا ہے. جس سے عشق ہوتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا؟ جس سے عشق ہوتا ہے، جس سے پیار ہوتا ہے. کملی والے سے عشق ہو تو کملی والے کی اداؤں کو کبھی کبھی دھوتی پہن لیا کریں، باہر نہیں گھر پہن لیا کریں. اس سنت کی ادائیگی گھر میں کر لیا کریں، کیا حرج ہے؟ سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ کر لیا کریں. میری آقا کے تہبند، میری آقا کی زندگی میں آپ نے آنکھ کھولی تو تہبند، آپ اس دنیا سے پردہ فرمائے وصال ہوا تو تہبند تھا. میں ایک دفعہ ایسے کھڑا ہوا تھا سڑک پہ تو میرے اندر سے ایک آہ نکلی. میں نے کہا ہائے
اسی مکہ سے پگڑی گئی تھی، اسی مکہ سے داڑھی گئی تھی، اسی مکہ سے تہبند گیا تھا. مکہ میں یہ تین چیزیں نہیں ہیں. میری آہ نکلی، ہائے نکلی. یہی مکہ کی وادی تھی جہاں سے تہبند گیا تھا. یہی مکہ کی وادی تھی یہاں سے داڑھی گئی تھی. یہ مکہ کی وادی تھی یہاں سے پگڑی گئی تھی. یہ تینوں چیزیں وہاں نہیں ہیں. کبھی کبھی مدینے والی کی اداؤں کو اپنے سینے سے لگا لیا کریں. اصل تو ہر وقت کے لیے ہے، چلو کبھی کسی وقت کر لیا کریں. عشق ہوتا دیوانہ ہے، عشق ہوتا پاگل ہے. اور ویسے بھی عشق کی کوئی لاجک نہیں ہوتی، عشق کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی. کیوں رو رہے ہو؟ پتہ نہیں، بس رو رہا ہوں. یہ عشق ہے. کیوں چیخ رہے ہو؟ پتہ نہیں. یہ جو وجد ہے نا، وجد عربی زبان میں اس کے معنی ہے پانا کے. من جدہ وجد. یہ وجد ہے نا، وجد کہ فلاں کو وجد آ گیا. عربی میں جو لفظ وجد ہے اس کے معنی پانا کے ہے. کسی کیفیت کا پانا، غم کی، رونے کی، زاری کی، وہ جسم پہ اگر طاری ہو جائے اس کو وجد کہتے ہیں. اور اس طاری ہونے کی کیفیت کو وجدان کہتے ہیں. جو وجد اصلی ہے اگر وہ آ جائے تو قابل مذمت نہیں، ایسا نہیں جس سے نفرت کی جائے. اصلی وجد، ظاہری مصنوعی وجد نہ. قرآن کی محفل میں اللہ کے نام کے، کملی والے کی اداؤں پہ، مدینے والے کے نام پہ اگر کوئی وجد آ جاتا ہے ایسا جس میں انسان کی کیفیتیں بے ساختہ ہو جاتی ہیں. کچھ تو گانے خنجرے تسلیم را، ہر زمان ایس غیب جانے دیگر است. بس یہ شعر ایسا پڑھا، اس میں وجد آ گیا وجد آتا 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 جان نکل گئی، جان نکل گئی. کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے عشق اور کملی والے کی محبت اور کملی والے کا عشق اور اپنے مرشد کی محبت اور عشق میں ایسا پاگل ہوا کہ جان نکل گئی. تو اپنی ظاہری طلب کو ہم اپنے اللہ کی محبت میں ڈھال دیں اور کملی والی کی اداؤں پہ ڈھال دیں تو کریم مولا ہے، کریم آقا ہے. یا اللہ میرا بس یہاں تک ہے، یہاں تک میں نے کر دیا، آگے میرے بس میں نہیں. تو اللہ پاک بڑا کریم ہے، کر دیتا ہے. تو جسمانی دسترخوان پہ جس طرح ٹوٹ کے ڈوب پہ پڑتے ہیں اور 3-4 ڈونگے کھا کے کہتے ہیں کہ ابھی ہم کھانے بیٹھے تھے، اور ولیمے کی شفٹوں پہ شفٹیں نکل رہی ہیں اور کہنے ذرا بھائی ذرا بچے کو ڈال دینا. بچہ کہہ رہا ابا جی چاول، ابا جی چاول. تو ان کو چاول کی فرصت نہیں تھی ڈالنے کی، کیونکہ وہ کہتے تھے بھیا ذرا بوٹیاں لے آنا، بس شوربہ ہے. میں نے دیکھا وہ احتیاطاً روٹی کم کھاتے تھے، ایک آدھی روٹی کھاتے تھے، باقی سارا گوشت کھاتے تھے. ایسے ہی روحانی دسترخوان کے مزے لوٹے. واہ 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 واہ. سورۃ یاسین کی آج محفل مل گئی مجھے. نماز کے بعد بڑا مزہ آئے گا، بڑا مزہ آئے گا. آج درود پاک ذکر، آج مراقبہ. واہ واہ، اللہ کی محبت میں، اللہ کی تلاش میں بڑا مزہ آئے گا. ہائے ہائے، مزے کی تلاش میں لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں. چیڑے کھانے جاتے ہیں گجرانوالہ میں. ہائے ہائے ہائے. اور سری پائے کھانے جاتے ہیں وہاں، مچھلی کھانے جاتے ہیں وہاں، آئس کریم کھانے جاتے ہیں وہاں. ہیں اللہ والو، رزق جسمانی کے مزے آئے، رزق روحانی کی تلاش میں نکلا. اللہ کو کتنا ترس آئے گا کہ میرا بندہ میری محبت میں مارا مارا پھر رہا. اور رزق جسمانی کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا.
ایک بندہ تھا، اس کو مچھلی کا بڑا شوق تھا. مچھلیاں جو ہے نا، مچھلی بڑی شوق سے کھاتا تھا، کھاتا بھی مفت میں تھا. بعض لوگوں نے خرید کے نہ کھانے کی ترتیب بنائی ہوتی ہے. تو 4 دوستوں نے مچھلی کی دعوت آپس میں چندہ ملا کے کی. اس نے کہا وہ کہیں وہ نہ آ جائے. بڑی بڑی مچھلیاں اٹھا کے ایک تھال میں ایک کونے میں رکھ دی، چھوٹی مچھلیاں رکھ دی. بھی آیا تو چھوٹی کھلا کے فارغ کر دیں گے. وہ دروازے کی روزن سے لکیر سے منظر دیکھ رہا تھا. اس کو خوشبو مل گئی کہ آج مچھلی پکی ہوئی. یہاں انہوں نے چھوٹی مچھلیاں رکھ کے بڑی اوٹ میں رکھ دی. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ فلاں. ہاں بسم اللہ آؤ. ایک دوسرے کو آنکھ میں کہنے لگے دیکھو آج عقل مندی کام آ گئی نا. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا بھائی مچھلی کا دعوت ہے، کرے بسم اللہ، ہم بھی کھائیں آپ بھی کھائیں. اس نے دیکھا نا چھوٹی مچھلیاں. اس نے ایک چھوٹی مچھلی اٹھائی، جیسے کان میں ٹیلی فون کا ریسیور کرتے ہیں نا، ایسے کر کے کہنے لگا اچھا ہاں 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے. او ہو ہاں اچھا اچھا اچھا. یہ کیا اس نے کہا، عربی ادب کی کتاب میں نے پڑھا، یہ کیا؟ اس نے کہا آپ کو پتا نا میرا ابا ڈوب کے مرا تھا اور میں مچھلیاں کھاتا ہوں. پاگل لوگ مجھے کہتے ہیں مچھلیوں کا، اصل میں ان مچھلیوں نے میرے باپ کو کھایا تھا، میں باپ کا بدلہ لے رہا ہوں. میں نے اس مچھلی کو اٹھایا، میں نے کہا اب بتا میرے ہاتھ آئی نہیں آئی، اب باپ کا بدلہ لوں گا. کہنے لگے ہم چھوٹیاں ان بڑوں نے کھایا تھا، وہ جو بڑی پڑی ہے نا ہم تو ابھی ہوئی ہیں، انہوں نے کھایا تھا. رونے لگ گیا، لے آؤ میں باپ کا بدلہ لوں گا. وہ مجبور ہو کے لے آئے. کہنے لگے وہ کہہ رہی ہیں وہ اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. اور ظالم پہلے دیکھ رہا تھا. اب وہ تھال لے آیا، تھال صاف کر کے کہنے لگا آج بڑے عرصے کے بعد باپ کے بدلے کا میں نے حق چکایا ہے، لیکن چکاتا رہوں گا. مجھے کوئی ایسا رزق روحانی کے دسترخوان والا مل جائے جو ڈھونڈتا پھر رہو، مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا. خیالک فی عینی وذکرک فی فمی ومسواک فی قلبی فأین تغیب. ایسا کوئی مل جائے جو اس کی یاد اور محبت میں مارا پھرے، ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار. ایسا کوئی دیوانہ مل جائے اللہ کی محبت میں، اللہ کی تڑپ میں، اللہ کی طلب میں، ایسا کوئی مل جائے. اللہ مجھے بھی بنا دے، اللہ آپ کو بھی بنا دے. روحانی دسترخوان پہ ایسے ٹوٹ پڑنے والا، تھالوں کے تھال صاف کرنے والا، روحانی دسترخوان پہ ڈشوں کے ڈشیں کھانے والا، 30 40 روحانی روٹیاں کھا جانے والا، اور 30 40 روحانی جو ہے کباب کھانے والا. مجھے ایک بندے نے بتایا میں 45 60 لیگ پیس کھایا کو مسئلہ ہی نہیں اور وہ کھا لیتا ہے. لیگ پیس 45 60 کھا لیتا ہے وہ بندہ. 5 6 بڑی پیپسی کی 1.5 لیٹر کی بوتلیں پی لیتا ہے. ایسا کوئی روحانی پہلوان، یا اولیاء پھر روحانی پہلوان بن جاتے ہیں. یا اولیاء جو ہوتے ہیں نا، یہ جو صحابہ تھے یہ روحانی پہلوان تھے. پیٹ سے پتھر لگے ہوئے ہیں، پیٹ پہ پتھر جمے ہوئے ہیں، جسمانی رزق میسر نہیں ہے. روحانی رزق ایسے ہے کہ اللہ جل شانہ کسرا اور کیسر ان کی فتح دکھا رہے ہیں، اور اللہ پاک فرشتوں کو بھیج رہے ہیں فضائے بدر پیدا کر. فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی فرشتوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اللہ کی مدد کے وعدے آ رہے ہیں. جنت اپنی حسن و جوانی اور جولانیوں کے ساتھ سامنے ہے. ایسا روحانی دسترخوان سامنے آیا کہ روحانی پہلوان بن گئے، روحانی پہلوان بن گئے. واہ 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 پیر علی حجوی رحمت اللہ علیہ. اللہ پاک تجھ درویش کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. میرے مرشد سبحان اللہ حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجوی رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک جنت البقیع میں ان کو اور نعمتیں عطا فرمائے. کیا سبق دیا ہمیں آج کا، کہ ہمارے ظاہر کو بہتر بنانے کے لیے آج کا سبق دیا ہے کہ صوفی کا لباس کیا ہوتا ہے.
صوفی کا ظاہر کیا ہوتا ہے. اور یہ سبق دیا ہے خیال کرنا، یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ دل سب کچھ ہوتا ہے. اپنے ظاہر کو بھی سنوارنا ہے، اپنے ظاہر کو بھی سنوارنا ہے، اور ظاہر پہ بھی محمدی پناہ دکھانا ہے، اور ظاہر کو بھی محمدی نقش و نگار سے مزین کرنا ہے. ہمارے اندر لا الہ الا اللہ اور ہمارے باہر محمد الرسول اللہ. اور لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ تو چھپا سکتا ہے اور محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتا، چھپا نہیں سکتا. اور لا الہ الا اللہ تو دکھا نہیں سکتا اور محمد الرسول اللہ تو چھپا نہیں سکتا. کلمہ ایمان دل کی دنیا میں ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ یہ دل کی دنیا میں ہوتا ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ ظاہر میں ہوتا ہے. یہ چھپا نہیں سکتا، وہ دکھا نہیں سکتا اور یہ چھپا نہیں سکتا. تو اس لیے میری آپ سے درخواست ہے، لاہوریے تو داتا صاحب کو بہت مانتے ہیں، میں بھی انہیں ماننے والوں میں سے ہوں، لیکن داتا صاحب کو تو مانتے ہیں، داتا صاحب کی نہیں مانتے. میرے پیر و مرشد چونکہ انہی کی آل میں سے ہیں، حضور پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی آل میں سے تھے، اس لیے وہ مانتے بھی تھے اور جانتے بھی تھے اور ان کی مانتے بھی تھے. آج میں نے کشف المحجوب کا جو سبق سنایا ہے یہ یہی سبق ہے. کیا خیال ہے؟ سبق یاد رہے گا؟ اب بیٹھ کے ہم مراقبہ کریں گے اور نیچے کریں گے مراقبہ، یہی کریں گے. جن خواتین کو اجازت دی ہوئی ہے پردے میں وہ وہاں بیٹھی ہیں، وہیں مراقبے میں رہیں گی. اور مراقبے کی کیفیت کو ذرا غور سے سمجھیے گا، توجہ سے، پورے توجہ سے. مراقبہ جو ہے اصل میں یہ سیکریفائس کو کہتے ہیں، مجاہدے کو کہتے ہیں، قربانی کو کہتے ہیں. جد و جہد کرنے والا، کوشش کرنے والا، اللہ جل شانہ کی طلب اور اللہ جل شانہ کی محبت کو پانے والا، اور جسے مراقبے کو عام طور پہ میں تلاش یار کہتا ہوں، تلاش محبوب کہتا ہوں. اللہ کی محبت کا متلاشی اس کو مراقب کہتے ہیں، اس کو مراقبہ کہتے ہیں. اپنی آنکھوں کو بند کرنا، اپنے کانوں کو بند کرنا، ہاں کہ ادھر ادھر کی آوازیں کانوں میں نہ آئیں، اور سر کو جھکا کے اپنے دل کے اندر اللہ جل شانہ کی محبت کی لو جلانا، اور یہ تصور کرنا کہ عرش الہی سے نور، اللہ کا نور عرش الہی سے، میں آسان سا تصور بتا رہا ہوں. پھر انسان جب مراقبے کی منزلیں طے کرتا ہے تو پھر کیفیات میں اور اضافہ ہوتا ہے. میرے دل میں اللہ کا نور آ رہا، دل میں آ رہا، دل میں آ رہا، اور میرا دل کے اندر، میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. میرا دل کیا کہہ رہا؟ اللہ اللہ کہہ رہا. اللہ، یہ چیز زبان سے نہیں دورانی، دل سے دورانی ہے. اور دل کے اندر تصور کرنا ہے کہ اب اللہ کا نور آ رہا، آ رہا، آ رہا. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آ جاؤ، اب تو آ جاؤ، اب تو آ جاؤ. جب ڈوب جاتا ہے نا محبت اور پیار کے اندر، پھر لفظ نکلتے ہیں، اب تو آ جاؤ، اب تو خلوت ہو گئی. میں نے سب کو نکال کے دروازے بند کر لیے ہیں، چلو چلو نکل جاؤ، نکل جاؤ. کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی. ابھی میں صحرا میں گیا ہوا تھا،
ابھی صحرا میں، پچھلا سیچرڈے وہیں تھا میں، صحرا میں بیٹھ کے میں نے کالیں سنی، قدرتی ساتھ ٹیلینار کا ٹاور تھا، صحرا تحت نظر انسانی زندگی نہیں، زندگی نہیں. ہاں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، میرے ساتھ ایک عاشق بیٹھا ہوا تھا، عقل والے بھی بیٹھے ہوئے تھے، عشق والے بھی ایک دو تھے میرے ساتھ، عقل والے زیادہ تھے. میرے ساتھ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، جب میری گاڑی ڈرائیو کر رہا، 4x4 کی گاڑی تھی، 2500 cc کی. ایک پہاڑ جتنا ٹیلا دیکھا، پہاڑ تھا ٹیلا، تو میں نے کہا اس ٹیلے پہ گاڑی چڑھا کے لے جاؤ. ارے کیسے چڑھے گی؟ بندہ ساتھ کہنے لگا. اس نے یہ نہیں کہا کیسے چڑھے گی، واہ، اس نے کہا ٹھیک ہے. احمد سے سارے جو ہے نا، ایک درویش تھے، ان کا خادم تھا احمد، سارے اس سے حسد کرتے تھے، سارے حضرت محبت کرتے تھے. ایاز سے سارے حسد کرتے تھے، محمود محبت کرتا تھا. تو ایک دفعہ حضرت نے امتحان کے طور پہ کہا، سب کو اونٹ کھڑا تھا، کہنے لگا بھائی وہ جو زیادہ حسد کرتے اونٹ اٹھا کو چھت پہ رکھ دو. وہ ایسے دیکھیں کہ حضرت کا دماغ تو خیر ٹھیک ہے، کیونکہ مرشد کو نعوذ باللہ پاگل تو نہیں کہہ سکتے، لیکن مگر کیونکہ حضرت یہ اونٹ تو بکری کا بچہ تو نہیں ہے، اٹھا کے چھت پہ رکھیں. اچھا چلو کوئی بات نہیں، آپ اٹھا لیں. دوسرے کو کہا، استاد الحاسدین دوسرا تھا، اس نے بھی نہ اٹھایا. ایک اور شکایتی تھا، اس کو بھی کہا، اس نے بھی نہ اٹھایا. احمد کو کہا، احمد دوڑ پڑا، کچھ نہیں پوچھا. اب کبھی جا کے اونٹ کی بازو پکڑتا ہے، اس کے ٹانگ پکڑتا ہے، کبھی زور دیتا ہے، وہ پسینہ پسینہ ہو گیا. حضرت دیکھتے رہے. اونٹ تو اٹھنا نہیں تھا، اونٹ تھا کوئی بکری کا بچہ تھا. اچھا چلو واپس آ جاؤ، نہیں اٹھتا، ہانپتا کامتا واپس آ گیا. تو حضرت نے فرمایا بس یہی دیکھنا تھا، کون عقل سے چلتا ہے، کون عشق سے چلتا ہے. اس سے میری محبت جو ہے اس کی وجہ یہ عشق ہے. ایک تو ہماری گاڑی سے اتر گیا، شاید ہماری گاڑی تھی یہ پچھلی، اس نے کہا بچے نہیں مروانے ہم نے. پہاڑ ایسا تھا، وہ ٹیلا پہاڑ کوئی 50-60 فٹ اونچا تھا. ایک طرف سے خطرناک چڑھائی تھی، دوسرا طرف سے ایک دم کٹائی تھی. اگر یوں گاڑی ہوتی تو نیچے. تو میں نے دیوانے کو کہا، میں نے کہا گاڑی چڑھانی ہے اس پہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے ایک جگہ گاڑی لے گیا، سارے 4x4 کے لگا دیے، آگے جا کے گاڑی کے ریت میں دھنس گئے. پھر گاڑی نہیں پیچھے لے آیا، پھر لے گیا، پھر لے آیا، آخر گاڑی اوپر چڑھ گئی، آخری چوٹی. ایک عاشق اور تھا پیچھے چلا رہا تھا. عشق کریں دا دھوئے نہ کھد دے دے نہ کھوئے. عشق دھوم کود پڑا آتش نمرود میں. عشق عقل ہے محو تماشا لبے بام. ابھی عقل کنارے پہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہا ہو، کیوں ہوگا ہوئی مر جائیں گے. عقل تماشا دیکھ رہا اور عشق گیا. اوپر آخری چوٹی پہ چڑھے نا تو دیکھا صحرا کو، تا حد نظر کوئی انسان نہیں تھا. ریت ہی ریت، ریت ہی ریت، میلوں میلوں میلوں. اور وہاں پھر دل میں بات آئی کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتے. یہ شعر وہی مزہ دیتا ہے یا پھر مراقبے کی محنت میں دیتا ہے. مراقبے میں انسان جب ہو وہاں پھر دل میں آتا کہ واہ واہ مولا، یہ مراقبہ پہ کیسی عجیب نعمت ہے. مراقبے میں ایک چیز بتاؤں،
کوئی اگر کہے نا کہ مجھے شارٹ کٹ ولایت کا راستہ بتائیں، سونے والوں کو کہو جاگ جاؤ، میں ایک بات بتا رہا ہوں. کوئی اگر کہے نا مجھے شارٹ کٹ ولایت کا راستہ بتائیں، اسے کہیں مراقبے پہ محنت کر اور جان مار، شارٹ کٹ ولایت کا راستہ مل جائے گا. سچ کہہ رہا ہوں میں. مراقبے پہ تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی کوشش اور حاصل زیادہ. تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی کوشش اور حاصل زیادہ. کوئی کہتا ہے نا کہ میں ولایت کے آخری کمال تک پہنچنا چاہتا ہوں اور مقام کا آخری مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اسے کہے غار حرا والی عبادت پہ آ جا. مراقبہ کون سی عبادت ہے؟ غار حرا والی، غور و فکر، تنہائیوں کی غور و فکر. تو اسے کہیں عبادت غار حرا، اس پہ آ جا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہفتوں غار حرا میں رہنا تنہا ثابت ہے حدیث سے. تو میں اپنے نبی پہ الزام تو نہیں لگا رہا، نعوذ باللہ. جو چاہتا ہے نا میں ولایت کی آخری سیڑھیاں طے کرنا چاہتا ہوں، اسے کہیں غار حرا کی عبادت پہ ذرا محنت کر لے. اور یہ میں جو ابھی مشق کرا رہا ہوں آپ کو، یہ تھوڑی سی ہوگی، اس کو تنہائیوں میں بڑھانا. یہاں تھوڑا سا صرف سمجھانے کے لیے، تنہائیوں میں کرنے کے لیے. تو میری کیفیت پہ پھر غور کریں، کیفیت پہ. اور کیفیت یہ ہے، عرش الہی سے نور، اللہ کی محبت کا نور، اسم ذات کا نور، اللہ کا نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا، اور میرے روئے میں سے نور اللہ کا نام کا اسم ذات پھوٹ رہا اور میرا جسم نورانی ہو رہا. یہ ساری کیفیت زبان سے نہیں دورانی، دل سے. میں کہتا رہتا ہوں نا کہ میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کالی مرچ پسوا لیتے تھے اور روئی کو گیلا کر کے کالی مرچ اس میں ڈلوا کے کانوں میں ٹھسوا دیتے تھے. ذکر کے لیے بھی ایسے کر دیتے تھے اور تسبیح کے لیے بھی ایسے فرما دیتے تھے کہ کان بھی بند، آنکھیں بھی بند اور دل بھی بند، اور دل کے اندر کوئی وسوسہ سوچے نہ آئیں تو ان کو ہٹائیں. اس ہٹانے میں جو مشقت ہوگی اسی پہ رب راضی ہوگا. اس پہ اللہ کہے گا کہ دیکھو سوچیں بھی آ رہی ہیں، وسوسے بھی آ رہے ہیں، خیالات بھی آ رہے ہیں، اور میرا بندہ پھر بھی ان کو ہٹا کے پھر بھی کہتا ہے اللہ تجھے پالوں اور تجھے لے لوں اور تجھ پہ تیری محبت میرے دل میں اتر جائے. یہ بار بار یہ چیز آ رہی، اللہ اس پہ خوش ہو جاتا ہے. یہ مراقبہ یہاں تھوڑا سا گھر میں اس کی محنت بڑھائیں، اور جو کیفیت ہے لکھ کے دیا کریں. جتنی بھی کیفیات ہیں نا، مرد بھی عورتیں بھی لکھ کے ضرور دیا کریں. فیس بک پہ لکھا کریں، نیٹ والے لکھا کریں. ہم بغیر نام کے ابکری میں مراقبے کی کیفیات چھاپتے ہیں، نام ظاہر نہیں کرتے. جو لکھتے ہیں وہ سچی کیفیات ہوتی ہیں. ہم کوئی من گھڑت بندے نہیں بٹھائے ہوئے جو بیٹھ کے ایسی لکھتے رہتے ہیں. الحمدللہ کوشش ہے ابکری میں سچ چھپے، اللہ کا فضل ہے. ابکری میں چھپنے والی کیفیات ذرا پڑھا کریں غور سے. یہ جن کو یہ کیفیات ہوتی ہے وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، مرد اور عورتیں. انہوں نے مشق کر کے توجہ شیخ لے کے یہ چیز پا لی ہے، تو ہم توجہ کیوں نہیں لیتے اور ہم یہ چیز میں محنت کیوں نہیں کرتے؟ بعضوں کا شیخ کی توجہ ہوتی ہے، آگے برتن الٹا ہوتا ہے. سارے جہان کی بارش ہوتی رہے اور برتن الٹا ہو، پھر ایک قطرہ جائے گا. اور یہ شک، بدگمانی، بے یقینی یہ برتن کو الٹا کر دیتی ہے.
اب ہم بیٹھ کے مراقبے پہ تھوڑی سی توجہ دیں گے، کریں گے، اس کیفیت کے ساتھ اپنے دل کو متوجہ کرنا ہے. لائٹیں بند ہوں، اللہ کا دھیان ہو، اللہ کی ذات کی توجہ ہو، اور اللہ کی ذات کے لیے بے چینی اور بے قلی اور بے قراری ہو. بس اس پہ جو اللہ پاک راضی ہوتے ہیں اور اس پہ اللہ پاک جل شانہ جو عطا فرماتے ہیں وہ کسی شاید چیز پہ نہ ملتا ہو. جس کو مراقبے میں توجہ مل گئی. میں نے اس بات کو تقریباً 3 دفعہ دہرایا ہے، ایک دفعہ پھر دہرا رہا ہوں، 3 دفعہ ہو جائے. جس کو مراقبے میں توجہ مل گئی ساری عبادتیں اس کی جاندار اور شاندار ہو گئیں. ساری عبادتیں اس کی جاندار اور شاندار ہو گئے. مراقبے میں جس کو توجہ مل گئی. اور یہ محنت سے چیز آتی ہے، محنت سے آتی ہے، محنت سے آتی ہے، آتی ہے، محنت سے نہیں آتی. یہ چیز محنت سے آتی ہے. تو تھوڑی سی محنت کر لیں، انشاءاللہ بات بن جائے گی. تو کریں گے محنت، یہاں اجتماعی بھی اور انفرادی بھی کریں گے. ایک اعلان ہے، انشاءاللہ درس میں حاضری ہوگی. 2 درسوں میں غیر حاضری ہوئی تو بہت بےتابی ہوئی، حتیٰ کہ یہ بعض احباب نے کہا، اس نے کہا جی اب فقیر نے خلافت دے دی، اب یہ درس نہیں آگے، اب لوگ درس نہیں. کچھ بہت سے اوروں کا بھی حق ہے، لاہوریوں کا اکیلا حق نہیں ہے. ٹھیکیدار اقتدار میں بھی آپ ہر جگہ آپ ایسا نہ کرو، ظلم نہ کرو. نہ یہ غم نیا نہ ستم نیا کہ تیری جفا کا گلہ کریں. یہ نظر تو پہلے تھی مسترب، اور آئیے کسک تو دل کی کبھو کی تھی، دل میں کبھو کی تھی. تو انشاءاللہ درس ہوگا جمعرات کو. اعمال کے لیے توجہ کریں. درود محل میں اللہ درود محل کے پیسے پورے کروا دے، اس میں مسجد کی تیاری کی کوشش کر رہے ہیں. اس دفعہ ہمارے جو مہمان آئے درود تسبیح خانے میں رمضان میں بہت تکلیف ہوئی، جگہ تھوڑی تھی اور مہمانوں کی آمد ماشاءاللہ زیادہ تھی. تو اب ہمیں درود محل کے لیے سب سے پہلے ڈرائنگ کے لیے اس کے نقشے کے لیے ہمیں کچھ مخلصین چاہیے جو اس کا نقشہ ہمیں بنا کے دیں. اس میں بنا سکتے ہیں یا بنوا سکتے ہیں. خوش قسمت انسان ہوگا جو مسجد کی بنیادوں میں اس کا حصہ مل جائے. ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے، مر جائیں گے. یہ مسجدیں قیامت تک رہیں گی. مسجد کا بڑا حال ہو، اس کے لیے کوشش ہے. اللہ اپنے غیب کے خزانے سے کرا دے، اپنے نام کی برکت سے. اور اللہ کا فضل ہے یہ نظام چندے سے نہیں چل رہا. ہاں یہ بتا دوں آپ کو، یہ چندے وغیرہ نظام نہیں ہے. 30,000 روپے ڈیلی کا لگا ہے رمضان میں خرچہ. کتنا؟ 12 گھنٹے جنریٹر چلا ہے. اور یہ ہمارا یہ جنریٹر ڈیزل ایسے پیتا ہے بڑے بڑے گھونٹ. ڈیلی کا 30,000، ایک مہینے کا 9 لاکھ. اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہاں چندے کا نظام چل رہا. کوئی 50 روپے دینے آتا ہے، کوئی 100 روپے، کوئی 1000 روپے صدقے کی مد میں، زکوٰۃ کی مد میں. کوئی 2000، کوئی 5000، کوئی پتہ نہیں کہوں بیش صدقہ اور زکوٰۃ کی مد میں. اللہ کا فضل ہے تسبیح خانے میں صدقہ زکوٰۃ نہیں کھلایا جاتا، اور نہ وہ کھلا سکتے ہیں شرن. وہ تو غربا کا مال ہے. غریبوں کا مال آپ کو کھلا دے تو آپ تو کھا جائیں گے. گریبان کس کا ہوگا؟ حکیم طارق کا. دنیا میں مشکل ترین کام کسی کا مال خرچ کرنا ہے، یاد رکھنا. وہ تو دے کے بری ذمہ ہو گیا، وہ تو دے کے بری ذمہ ہو گیا.
اب تو تجھ سے قیامت کے دن پوچھو گی. اللہ کا فضل ہے, اللہ جو دیتا ہے یہاں لگوا دیتا ہے. مطمئن ہوں بیماریوں میں, ریچھوں کی لڑائی میں, کتوں کی لڑائی میں, عیاشیوں میں اور رنگینیوں میں اور حادثوں میں. لگوانا جانتا ہی نہیں جانتا اور لوگ لگا رہے. میں صحراؤں میں جاتا ہوں نا, وہاں گاڑیوں کے بڑے خرچے ہوتے ہیں. اللہ کا فضل ہے جیب سے لگاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یہاں تو آخری پٹی میں, ہم بارڈر پہ بیٹھے تھے, تھوڑی دیر میں لائٹیں جل گئیں انڈیا کے بارڈر کی, ہم سامنے بیٹھے ہوئے تھے اس جگہ. مغرب کا وقت تھا اور وہاں ملک کی سرحدوں کی رینجر والوں سے میں اللہ کی محبت کی, کملی والے کے عشق کی باتیں کر رہا تھا. رینجر کی پوسٹ بیٹھی ہوئی تھی وہاں, نسند والا ایک توبہ ہے, وہاں پوسٹ پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, سامنے شاہین. تو وہاں تو لائٹیں جل گئی انڈیا کی جو تار پہ لگی ہوئی ہیں, اور ہم بیٹھے وہاں ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے. اور میں ان سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا تمہاری زیارت بھی جو ہے وہ نیکی ہے, تم لوگوں کی, تم مجاہدین ہو. ہم گھروں میں سکون کی نیند سوتے ہیں, تم سرحدوں پہ پڑے ہو اپنے بچوں سے باہر دور, جہاں روٹی کیا زندگی بھی نہیں ہے, اور وہاں ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہو. تمہاری زیارت بھی ثواب ہے, اور حقیقت ہے مجاہد کی زیارت ثواب ہے. تو مجھے کہنے لگے یہاں جو ہے صرف بس وہ لوگ آتے ہیں جو ہرن کے شکاری ہوتے ہیں, باقی بس یہاں کوئی نہیں آتا. اور یہ اندر محبت اور خیر خواہی کا جذبہ لے کے ان صحرائی لوگوں کو کملی والے کا عشق اور کملی والے کا پیار سکھا دینا, یہ آج کے دور میں ختم ہو چکا ہے. ناممکن نہیں بلکہ ختم ہو چکا ہے. مدینے والے کی محبت کے جام پلا دینا. وہاں رینجر والے ایک صاحب تھے, وہ کہنے لگے عجیب آدمی ہے. پہلے اس نے نعرے لگائے بڑے زور زور سے, میں نے کہا اور زور سے لگاؤ کہ کفر پہ جا کے چوٹ پڑے. میں نے ان سے کہا یہاں اونچی آواز میں اذان دیا کرو کہ اذان کفر کے اوپر چوٹ لگاتی ہے. اس سرحد کے پیچھے سارا کفر ہے. اللہ اس کفر کو بھی ایمان دے دے, ہدایت دے دے. اونچی آواز میں اذان دیا کرو. صحراؤں کے اندر اللہ کا نام بلند ہو جائے, ذرہ ذرہ قیامت کے دن ریت کے ٹیلوں کا گواہ بن جائے گا. تو درود محل کے لیے نقشہ اور میٹیریل, ریت, سیمنٹ, بجری, سریا, اس کی پرچیزنگ صرف بس. ہم آپ کے چندے کی اپیل نہیں کر رہے, اور یہ نہیں کہ ہم مالدار ہیں, نہیں, چندہ نہیں مانگتے. اس کی پرچیزنگ کہ کوئی بندہ کہتا ہے جی مجھے سریے کا تجربہ ہے, کوئی کہتا ہے مجھے بجری کا تجربہ ہے, کوئی کہتا ہے مجھے اینٹ کا تجربہ ہے, کوئی کہتا ہے مجھے سیمنٹ کا تجربہ ہے. میں کہاں سے ہو سکتا ہے, کس طرح, بس اس سلسلے میں آپ حضرات اپنا حصہ ضرور ملائیں کہ ہمیں اس میں رہبری دیں. خوش قسمت انسان ہے. آخری بات کرتا ہوں, ایک صاحب آئے یہاں تسبیح خانے میں خدمت کرنے کے لیے. ایک خدمت کی, انہوں نے خدمت لی کی, جہاں بنتے تھے روپیہ اس نے لیے 10 آنے. اس نے کہا جی بس میری مزدوری اتنی ہے, میں چاہتا ہوں. کچھ عرصے کے بعد مجھے ملنے آیا, ملاقات والوں سے ملاقات نہ ہوئی. وہ وہاں جہاں جنریٹر پڑا ہوا یہاں کھڑا تھا, مجھے بھول گیا. ہزاروں لوگ آتے ہیں, خدا نہ خواستہ جان بوجھ کے انجان نہیں بنتا. تو مجھے کہنے لگا جی, میں نے کہا بھائی مہربانی کرو مجھے جانے دو, میں نے بہت سے کام کرنے. کہنے لگی جی میں وہی ہوں جو یہاں کر کے گیا تھا, بس میری ایک بات سن لیں چلتے چلتے. کیا ہوا؟ کہنے لگے مجھے خواب میں بہت بڑی ہستی کا نام لیا, ان کا دیدار ہوا, اور وہ کہنے لگے کہ تو نے ایسی جگہ کی تعمیر میں حصہ ملایا ہے جس جگہ کا اللہ کے ہاں مقام ہے. اللہ کے ہاں مقام ہے, اور اللہ پاک جل شانہ نے تجھے بخش دیا. اور اگلی بات بتائی کہ اللہ پاک تیری نسلوں کو کبھی فقر نہیں دے گا, غربت نہیں دے گا, مفلسی نہیں دے گا, فاقہ نہیں دے گا. یہ موقع روز نہیں آیا کرتے, اس سلسلے میں ہماری معاملت فرمائے. اب بیٹھ کے مراقبہ کرتے ہیں,
مراقبے کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد پھر فوراً 5 منٹ کے وقفے میں عشاء کی نماز ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو خواتین اوپر بیٹھی ہیں وہیں مراقبہ کریں گے، مرد حضرات یہیں مراقبہ رکھیں گے. سبحان اللہ بحمدہ.